بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما لی لا اعبد الذی فطرنی والیہ ترجعون۔ اتخذ من دونہ آلہۃ یردنی الرحمن بضر لا تغنی عنی شفاعتہم شیئا ولا ینقذون۔ انی اذا فی ضلال مبین۔ انی آمنت بربکم فاسمعون۔ قیل ادخل الجنہ قال یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین۔ وما انزلنا علی قومہ من بعدہ من جند من السماء وما كنا منزلین۔ ان كانت الا صیحۃ واحدۃ فاذا هم خامدون۔ یا حسرۃ علی العباد ما یاتیہم من رسول الا كانوا بہ یستہزئون۔ الم یروا کم اہلکنا قبلہم من القرون انہم الیہم لا یرجعون۔ وإن كل لما جميع لدينا محضرون۔ اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ وما لی لا اعبد الذی فطرنی والیہ ترجعون۔ تو اس بندے نے کہا کہ میرے پاس کوئی معقول وجہ نہیں ہے، مجھے کیا ہوا ہے، کون سی دلیل ہے میرے پاس کہ میں اس ہستی کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے عدم سے وجود بخشا۔ فطرنی، میرا تو نام و نشان نہیں تھا، اس نے مجھے عدم سے وجود بخشا۔ اور انسانی وجود کی تخلیق میں اتنا لمبا پروسیس ہے کہ اللہ ہی کر سکتا ہے۔ کہاں ذرات خاکی میں سے ایٹم چنیں گے، پھر ان کو مختلف غذاؤں میں، دواؤں میں، سبزیوں میں، گوشت میں، اناج میں، پھلوں میں، مثالوں میں کہاں کہاں ڈھالا گیا۔ اس ساری غذا سے پھر ایک مادہ تیار ہوا، اس میں سے ایک جرم لے کر اس سے انسان بنا۔ اتنا لمبا پروسیس پھر خالی بن نہیں گیا، بلکہ ہم ہر لحظہ فطرت اس کی نگہبانی کر رہی ہے اور اس کے ایک سیل کو بنا رہی ہے، مٹا رہی ہے۔ ایک ایک لمحہ اس کی تعمیر بھی ہو رہی ہے، ساتھ فنا بھی جاری ہے۔ تو جو ہستی اس سب کی مالک، خالق اور کریم ہے، اور مجھے اتنا اس نے انسان بنا دیا، انسانی شعور دیا، انسانی جذبات عطا کیے، پھر اپنی معرفت کی استعداد عطا فرمائی، تو میرے پاس تو کوئی جواز نہیں ہے۔ مالیہ، کیا ہے میرے پاس، کیا وجہ ہے، کوئی دلیل، کوئی وجہ نہیں ہے کہ میں اس ہستی کی اطاعت نہ کروں جس نے مجھ پر یہ سارا احسان فرمایا۔ اعبد الذی، اس کی عبادت اطاعت ہی کا نام ہے۔ عبادت کے جو مخصوص ارکان ہیں یہ لفظ ان کے لیے مختص ہو گیا، لیکن عمومی طور پر عبادت کا مفہوم اطاعت ہوتا ہے۔
اور جیسا کہ تمہارا خیال ہے اتخذ من دونہ آلہہ، میں اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو معبود بنا لوں، جس طرح تم نے بت تراش رکھے ہیں یا فرضی خداؤں کا اقرار کر رکھا ہے یا تصوراتی چیزیں بنا رکھی ہیں، یہ میں کس طرح سے کیسے، جو چیز جس کا وجود ہی نہیں ہے، یا اگر بت ہے تو وہ بے جان ہے، خود اس میں احساس نہیں ہے، تو میں اسے کیسے معبود بنا لوں؟ ان یردنی الرحمن بدر، اللہ کریم جو کہ بہت بڑا مہربان ہے، یعنی اس کے کرم کی تو کوئی انتہا ہی نہیں کہ انسان صرف اپنی تخلیقی کو دیکھ لے تو کتنی لمبی کارگاہ حیات ہے اور کتنا بڑا عظیم کام ہے جو فطرت کر رہی ہے، لیکن اگر وہ مجھے نقصان پہنچانا چاہے، دکھ پہنچانا چاہے، تکلیف بھیج دے، کوئی بیماری بھیج دے، لا تغنی عنی شفاعتہم شیئا ولا ینقذون، تو یہ جو تمہارے فرضی خدا ہیں یہ تو خود کیا کرتے، یہ اس قابل بھی نہیں ہے کہ اس کی بارگاہ میں سفارش بھی کر سکے۔ اس بارگاہ عالی میں سفارش بھی اس کی اجازت سے ہوگی، اپنے محبوب بندوں میں سے جسے اجازت دے گا وہ سفارش کرے گا، اور جس کے لیے اجازت دے گا اس کی سفارش ہو۔ وہاں اس کی بارگاہ میں اجازت بھی دو طرفہ چاہیے، کہ یہ بھی قاعدہ اور قانون ہے کہ کس کی شفاعت کی سفارش کی جا سکتی ہے اور اس کی نہیں کی جا سکتی، اسی طرح کون کر سکتا ہے اور کون نہیں کر سکتا۔ تو وہاں دنیا کا نظام نہیں ہے، وہ قادر مطلق ہے، باقی ساری کائنات کا ذرہ ذرہ اس کا محتاج ہے، اور وہاں شفاعت اور سفارش بھی اس کی اجازت اور اس کی پسند سے ہوگی۔ تو یہ تمہارے بت اور یہ چیزیں تو وہاں سفارش بھی نہیں کر سکتی، چاہے جائے کہ وہ وہاں سے چھڑا سکیں یا وہاں سے نجات دلوا سکیں۔ نجات دلوانا یا مصیبت سے نکالنا تو ایک بہت بڑا کام ہے، یہ تو سفارش بھی نہیں کر سکتے۔ اور اگر میں ایسا کروں انی اذا لفی ضلال مبین، تو پھر میں صریح اور واضح گمراہی میں ہوں گا۔ اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کی اطاعت کا پٹا گلے میں ڈالنا، اس سے بڑی کوئی گمراہی ہے ہی نہیں۔ واحد لا شریک، خالق ہے، مالک ہے، تمام اوصاف کا مالک ہے، ہر چیز پہ قادر ہے، باقی سب مخلوق ہے۔ خالق اور مخلوق میں برابری کا کوئی تصور نہیں ہے۔ انی آمنت بربکم فاسمعون، اور خوب سن لو، تمہارا پروردگار بھی وہی ہے، میں تمہارے رب پر ایمان، انی آمنت بربکم، میں ایمان لایا ہوں تمہارے رب، تمہارا پروردگار بھی وہی ہے، تمہارے وجود کا ذرہ ذرہ بھی اسی کی تخلیق ہے، اسی نے پیدا کیا ہے، اس میں جان اسی نے رکھی ہے، اس میں سارے جو کام ہو رہے ہیں وہ وہی کر رہا ہے، وہی مالک ہے، اس کا بہت بڑی رحمت ہے تم پر بھی، اس کی رحمانیت سے تم بھی مستفید ہو رہے ہو، کیونکہ وہ تمہارا بھی رب ہے، تمہارا پروردگار بھی ہے، تمہیں بھی پیدا کیا، تمہیں بھی پال رہا ہے، تمہیں بھی ساری نعمتیں عطا کی ہیں، میں نے کوئی الگ کسی ہستی کا دامن نہیں تھاما، میں بھی اسی کی بارگاہ میں سرنگوں ہوں، فاسمعون، اچھی طرح سن لو۔ تو مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ قوم نے اسے شہید کر دیا، ظلماً شہید کر دیا، جب اس نے انبیاء کی تائید میں اتنی لمبی تقریر کی تو شہید کر دیا گیا۔ ارشاد ہوتا ہے کہ جب اسے شہادت نصیب ہوئی تو قیل ادخل الجنہ، تو اسے ارشاد ہوا جا بہشت میں داخل ہو جا۔
قال یا لیت قومی یعلمون، تو اس نے کہا کاش میری قوم کو یہ بات معلوم ہو جاتی کہ ایمان لانے کا صلہ کتنا بڑا انعام ہے۔ جنت و دوزخ کا داخلہ میدان حشر کے حساب کتاب کے بعد ہوگا۔ تو یہ شخص دنیا سے رخصت ہوا، شہید ہوا، تو ارشاد ہوا بہشت میں داخل ہو جا۔ تو یہ بہشت جو قیامت تک کے لیے ہے، یہ جنت و دوزخ برزخ ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد عالی ہے، القبر روضۃ من ریاض الجنہ و حفرۃ من حفر النیران، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ قبر یا جنت کے باغوں میں سے ایک باغیچہ ہے اور یا دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا۔ اس دنیا میں ہمیں ادراک نہیں ہوتا یا ہمارے دل کی آنکھیں بند ہیں۔ آخرت چونکہ دائمی ہے، ہمیشہ رہنے والی ہے، مضبوط ہے، دنیا وقتی اور لمحاتی ہے، جیسے سایہ ہوتا ہے، تو آخرت کا اثر اس دنیا پہ بھی رہتا ہے۔ جو لوگ نیکی کرتے ہیں، حلال کھاتے ہیں، اللہ اللہ کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، ان کے دل کے ساتھ جنت کی فضاؤں کا رابطہ رہتا ہے، وہ خوش رہتے ہیں، مطمئن رہتے ہیں، پرسکون رہتے ہیں، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ جو لوگ کفر و شرک کرتے ہیں یا ظلم کرتے ہیں یا اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، تو ہر گناہ کے ساتھ دوزخ کا بھی ایک تعلق رہتا ہے، اور بظاہر وہ شاہی محلوں میں بھی بیٹھے ہوں تو ان کے اندر طوفان ہی اٹھ رہے ہوتے ہیں، بے چین ہوتے ہیں، بے قرار ہوتے ہیں، تڑپتے رہتے ہیں، اور عمریں یوں ہی ضائع کر جاتے ہیں۔ اس دنیا پر بھی آخرت کا ایک پرتو رہتا ہے، اور دنیا میں جو کردار بندہ کرتا ہے اس کے عقیدے اور عمل کے مطابق ہی آخرت تعمیر ہوتی ہے۔ برزخ میں چونکہ یہاں بدن بالذات مکلف ہے، روح اس کے تابع ہے، جب موت آتی ہے تو پھر مکلف بالذات روح ہو جاتی ہے، بدن اس کے تابع ہو جاتا ہے۔ بدن سلامت رہے تو ذرات بن جائے تو ہر ذرے کا تعلق روح کے ساتھ رہتا ہے۔ دنیا میں چوٹ بدن کو لگتی ہے، گرمی سردی بدن کو لگتی ہے، تکلیف روح کو بھی ہوتی ہے۔ برزخ میں عذاب براہ راست روح پر ہوتا ہے، لیکن بدن کے ہر ذرے تک پہنچتا ہے۔ یہ راحت روح کو نصیب ہوتی ہے، بدن کے ہر ذرے تک پہنچتی ہے۔ عرصہ قیامت میں روح اور بدن دونوں برابر مکلف ہو جائیں گے۔ اگر انعام ملے گا تو دونوں لذت پائیں گے، سزا ہوگی تو دونوں کو محسوس ہوگی۔ تو برزخ بھی ایک انتظار گاہ ہے۔ آخرت کے فیصلے کی منتظر جو لوگ برزخ میں گئے وہ منتظر ہیں، قیامت قائم ہوگی، فیصلہ ہوگا۔ اب اس انتظار گاہ میں یہ سوال بھی ہوتا ہے، مجھ پر بھی کئی بار ہوا، کہ عذاب و ثواب، جنت و دوزخ تو قیامت کے حساب کتاب کے بعد ہوگی، تو یہ برزخ میں برزخ کا عذاب و ثواب کیسا؟ برزخ ایک انتظار گاہ ہے، اور جس درجے کا، جس سٹیٹس کا کوئی بندہ ہوتا ہے ویسی اس کی رہائش گاہ بن جاتی ہے۔ کافر کی کفر کے لیے جو موضوع ہے وہ بن جاتی ہے، مشرک کی جو شرک کے لیے، ظالم کی جو ظلم کی، جس درجے کا جس طرح کا، اسی طرح نیک لوگوں کی ان کے درجات کے مطابق انتظار گاہ میں رہائش کا انتظام ہوتا ہے۔ اسی کو برزخ کی جنت یا دوزخ کہا جاتا ہے۔ تو ہر بندہ دو میں سے ایک حال میں تو ہے، یا جنتی ہے یا دوزخی ہے۔ تو برزخ چونکہ انتظار گاہ ہے، تو فرمایا جیسے وہ دنیا سے رخصت ہوا تو اس کی انتظار گاہ تو جنت کا ٹکڑا تھی، اسے حکم دیا گیا
قیل ادخل الجنہ، اسے فرمایا گیا اپنی جنت میں داخل ہو جا۔ قال یا لیت قومی، یا تو وہ فوراً کہنا کاش میری قوم کو پتہ چلے کہ مجھے اللہ نے کتنی عزت دی ہے، کتنا مجھ پہ کرم فرمایا ہے، کتنا احسان فرمایا اور مجھے جنت میں داخل کر دیا ہے۔ گویا موت کوئی حافظہ چھین نہیں لیتی، موت سے علم زائل نہیں ہو جاتا، موت سے کوئی دنیاوی واقعات یا تعلقات بھول نہیں جاتے۔ اب یہ اسے مرنے کے بعد برزخ میں جنت میں داخل ہوا تو قوم کو یاد کر رہا ہے کہ کاش میری بات مان لیتے ہو، کاش انہیں یہ پتہ چل جائے کہ مجھ پر کتنے انعام ہوئے ہیں، تو وہ بھی توبہ کر۔ یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین، کاش میری قوم کو یہ بات معلوم ہو جاتی، کاش وہ برزخ کے حالات جان سکتے، کاش انہیں یہ حقیقت معلوم ہوتی کہ اللہ کے نبی پر ایمان لانے کے صلے میں مجھے اللہ نے جنت میں داخل کیا اور مجھ سے جو خطائیں ہوئی تھیں، کوتاہیاں ہوئی تھیں، وہ بھی بخش دیں اور مجھے بڑا معزز بنا دیا، من المکرمین، بہت عزت داروں میں شامل کر دیا۔ یعنی دو احسان فرمائے، جو زندگی بھر مجھ سے غلطیاں ہوئی تھیں، گناہ ہوئے تھے، کوتاہیاں کمیاں رہ گئی تھیں، وہ بھی معاف کر دیں، جنت کا داخلہ اور بڑی عزت، اور جنت میں تو بہت بڑا مقام ہے، ہر جنتی بڑا معزز، بڑا معتبر اور بڑے احترام و اکرام اور شانت شوکت سے۔ یہ واقعہ تو اس کے ساتھ ہوا جسے انہوں نے ظلماً شہید کر دیا تھا، ان کے ساتھ کیا بیتی فرمایا وما انزلنا علی قومہ من جند من بعدہ من جند من السماء ما كنا منزلین، فرمایا اس قوم کی تباہی کے لیے کوئی ہمیں آسمانوں سے لشکر نہیں اتارنا پڑا اور نہ ہم ایسا کرتے ہیں، بلکہ ان کانت اللہ صیحۃ واحدہ فاذا ہم خامدون، بس ایک کڑک تھی، ایک چیخ تھی، ایک چنگھاڑ تھی، ایک ہی چیخ میں وہ سب کے سب تباہ ہو کر رہ گئے، جیسے چراغ بجھ جاتا ہے، ان کی زندگیوں کے چراغ گل ہو گئے۔ انسان کے پاس یہی اختیار ہے، اللہ کریم نے اسے نیکی کا راستہ بتا دیا، برائی سے خبردار کر دیا، دونوں راہیں واضح کر دیں، وہدیناہ السبیل، اس پر راستے واضح کر دیے ہیں، اما شاکرا و اما کفورا، چاہے تو شکر ادا کرے یا انکار کر کے بھی دیکھ لے۔ تو انسان کے پاس اس انتخاب کا اختیار ہے کہ وہ کدھر جاتا ہے، اور یہ ہم دن بھر لمحہ بلمحہ ہم اپنا یہ اختیار استعمال کرتے ہیں۔ ہم جو بات زبان سے نکالتے ہیں اس میں ہمارا اختیار ہے کہ وہ بات اچھی ہو یا خراب ہو، کسی کو دعا دیں یا گالی دیں، کسی کے ساتھ نیکی اور خلوص سے پیش آئیں یا جھوٹ بولیں، یہ ہمارا فیصلہ ہے۔ ہم جو کام کرتے ہیں اس میں ہمارا فیصلہ ہے کہ میں نے یہ اس اللہ کے دین کے تابع کرنا ہے یا میں نے اپنی مرضی کرنی ہے، یا نفس کے تابع یا شیطان کے تابع کرنا ہے، یہ ہمارا فیصلہ ہے۔ انہی فیصلوں پر آخرت کا فیصلہ ہوگا۔ اعمال نامے تھما دیے جائیں گے اور ارشاد ہوگا اقرا کتابک، اپنا اعمال نامہ پڑھ، تو کس طرح کی باتیں کرتا تھا، کیا کام کرتا تھا، تیرے کیا فیصلے تھے۔ کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، آج کے دن تو اپنا جج خود ہی کافی ہے، یعنی زندگی میں جو فیصلے تو کرتا رہا آج وہ نافذ ہو جائیں۔ بھلائی کے فیصلے کی آج بھلائی پائے گا، برائی کے فیصلے کی آج برائی پائے گا۔ تو یہ جو ہم اندھا دھند وقت ضائع کرتے ہیں، اور بڑی عجیب بات ہے، مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے اس بات سے کہ
کہ اکثر لوگوں سے پوچھا جائے جی کیا کر رہے ہو، کیا ہو رہا ہے، جی بھائی ٹائم پاس کر رہے ہیں، ٹائم پاس کر رہے ہیں۔ یار تیرے پاس اتنا وقت کہاں سے آ گیا کہ تو اسے صاف پاس کر رہا ہے یا گزار رہا ہے یا ضائع کر رہا ہے؟ تیرے تو ایک ایک لمحے کا حساب ہونا ہے۔ تیری دنیاوی مصروفیات ہی پوری نہیں ہوتی، تیری بیماریوں کے علاج ہی پورے نہیں ہوتے، تیری بھوک ہی نہیں مٹتی، تیرا لباس پورا نہیں ہوتا، ادھر سے وقت بچ جاتا ہے تو اللہ کی یاد میں بسر کر، اسے ضائع کیوں کر رہا ہے؟ پانی گرا رہا ہوں جی، برتن خالی کر رہا ہوں، گرا کیوں رہے ہو؟ کسی پودے کو لگا دو، کسی بوٹے کسی کیاری میں لگا دو، کسی پینے والے کو دے دو۔ تو وقت ضائع کرنے کے لیے کہاں سے آ گیا بھائی؟ ایک ایک لمحے کا حساب دینا ہے، اسے گن کر شمار کر کے صحیح طریقے سے خرچ کیا جائے۔ تو فرمایا وہ تو شہید ہو کر جنت میں پہنچ گیا، اور قوم کو حق کا راستہ روکنے، انبیاء علیہ السلام کی مخالفت کرنے اور اللہ کے نیک بندوں کو شہید کرنے کے جرم میں ان کی مہلت ختم ہو گئی، اور ان کے لیے کوئی آسمانوں سے لشکر نہیں اتارے گئے، نہ اس کی ضرورت تھی۔ فرمایا بس ایک چنگھاڑ تھی، ایک چیخ تھی، سخت قسم کی چنگھاڑ تھی، جس میں ان کی زندگیوں کے چراغ گل ہو گئے، تباہ و برباد ہو کر رہ گئے۔ فرمایا یا حسرتاً علی العباد، افسوس ہے ایسے لوگوں پر، حسرت ہے ایسے لوگوں پر، ما یاتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون، کہ یہ عجیب لوگ ہیں، جب ان کے پاس اللہ کے بھیجے ہوئے رسول آتے ہیں تو یہ ان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ ہمارے ہاں آج بھی یہ رواج ہے، آپ کسی شاعر کو دیکھ لیں، کسی شعر میں وہ دین کا مذاق اڑائے یا عظمت باری کا یا عظمت رسالت کا، تو وہ بڑا سمجھ جاتا ہے جی بہت ادبی کام کیا ہے، بڑا یہ تو بہت بڑا شعر ہے جی، بہت بڑا شاعر ہے۔ اسی طرح لوگ، اور یہ اور بھی عجیب بات ہے کہ کافر تو مذاق اڑاتا ہے، اور اللہ کریم فرماتے ہیں کہ حد ہے، بجائے نبی کے ارشادات پر غور کرنے کے، سمجھنے کے اور ماننے کے اور عمل کرنے کے، یہ مذاق اڑاتے ہیں۔ حیرت ان مسلمانوں پہ ہوتی ہے جو کلمہ بھی پڑھتے ہیں اور دین کا مذاق اڑاتے ہیں۔ کبھی دینداروں کا مذاق اڑاتے ہیں، کبھی دینی احکام پہ طنز کرتے ہیں، کبھی عقائد و نظریات کا مذاق بنا لیتے ہیں۔ اللہ کریم فرماتے ہیں بڑے افسوس کی مقام ہے، بڑے افسوس کا مقام ہے، بڑے دکھ کی بات ہے، حسرت ہے ایسے لوگوں پر جن کے پاس اللہ کے رسول آئیں اور وہ ان کا مذاق اڑائیں۔ کیا یہ دنیا اپنے سے پہلے قوموں کے حالات نہیں جانتے؟ کوئی یہ دنیا میں پہلے لوگ تو نہیں ہو تم سے مخلوق گزر چکی ہے، تم نہیں جانتے، تمہارے سامنے تاریخ نہیں ہے کہ جنہوں نے انبیاء کا اتباع کیا ان پر اللہ کی کتنی نعمتیں ہوئیں، اور جنہوں نے انبیاء کی مخالفت کی وہ کس بے دردی سے تباہ ہو گئے اور کس طرح ان کے نشان بھی مٹ گئے۔ الم یروا کم اہلکنا قبلہم من القرون، ان سے پہلے کتنی قومیں تھیں جو اسی جرم میں تباہ و برباد ہو گئیں اور جن کے نشان بھی مٹ گئے۔ انہم الیہم لا یرجعون، اب وہ واپس دنیا میں ان کے پاس نہیں آ سکتے۔ بڑی بڑی سلطنتیں، بڑی بڑی ریاستیں، بڑے بڑے لو لشکر، بڑے بڑے خزانے، امراء، بادشاہ، جرنیل، لاؤ لشکر تباہ ہو گئے، مٹ گئے، آبادیوں کے نام و نشان مٹ گئے، وہ کھنڈر پڑے ہیں راستوں میں عبرت کا نشان بنے ہوئے، بڑے محلات جو تھے وہ کھنڈر بن گئے، شہروں کے شہر کھنڈر بن گئے۔ تو کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں کہ ان سے پہلے جنہوں نے برائی کا راستہ اپنایا، کفر کو اختیار کیا، انبیاء کی مخالفت کی، ان کا کیا حشر ہوا، دنیا میں کس ذلت و خواری سے دوچار ہوئے۔ اور پھر وَإِن كُلٌّ لَمَّا لَجَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ، اور یہ بات بھی طے ہے
کہ ساری مخلوق نے ہمارے روبرو حاضر ہونا. یعنی اگر بات یہیں ختم ہو جاتی کہ جنہوں نے اطاعت کی انہیں دنیا میں راحت اور سکون نصیب ہوا، جنہوں نے نافرمانی کی تباہ ہو گئے، بات ختم ہو گئی، پھر بھی بات ختم ہو جاتی. ایسا نہیں ہوگا. برزخ سے گزر کر سب نے میری بارگاہ میں حاضر ہونا ہے. جزا و سزا پھر شروع ہوگی. نیکوں کو انعامات پھر ملیں گے، بدکاروں کو سزا تب ملے گی. یہ تو اثناء راہ میں، یہ تو ایک اس میں انتظار گاہ میں تھے. جب میدان حشر میں آئیں گے تو پتہ چلے گا. کیا انہیں اس کا خیال نہیں ہے کہ ہم میدان حشر میں کیا کہیں گے؟ آیات اللہم ارض المیتہ، ان کے سامنے سب سے بڑی دلیل مردہ زمین ہے. خشک سالی ہوتی ہے، گرمیاں ہوتی ہیں، زمین جل اٹھتی ہے، سبزہ خشک ہو جاتا ہے، کھیتیاں پک جاتی ہیں، کٹ جاتی ہیں، ہر چیز ہر طرف گرد اڑ رہی ہوتی ہے، اور ایسے پتہ چلتا ہے زمین مردہ ہو چکی ہے. اس کی گود میں کچھ نہیں بچا، کوئی سبزے کا تنکا نظر نہیں آتا. احییناہا، اللہ فرماتے ہیں ہم پھر اس کو زندہ کر دیتے. جہاں گرد اڑ رہی ہے وہاں سبزے لہلہانے لگتے ہیں، ہر طرف پھول اور پھل اور رونق ہو جاتی ہے. ایک بارش ہوتی ہے، وہ ہر ذرہ زمین کا جی اٹھتا ہے اور اس میں سے رویدگی ہونا شروع ہو جاتی ہے. فَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ، اور اسی میں سے پھر ہم جو زمین کبھی مردہ پڑی تھی اسی میں سے وہ اناج اگاتے ہیں جو ان کی غذا بنتا ہے. انہی ذرات میں سے ہم وہ موتی نکالتے ہیں جو ان کی زندگی کا سبب بنتے ہیں، جس پر ان کی حیات کا انحصار ہے. یہ دیکھتے نہیں، یہ روز قیامت قائم نہیں ہوتی. تمہارے سامنے چیزیں بنتی ہیں، بگڑتی ہیں، تباہ ہو جاتی ہیں، نشان مٹ جاتا ہے، پھر اللہ کریم اسے پیدا کر دیتا. پتجھڑ آتی ہے، لاکھوں پتے ہیں ایک درخت پر، آنے واحد میں جھڑ جاتے ہیں، درخت بالکل ننگی ٹہنیاں اور شاخیں نکل آتی ہیں. پھر اللہ کریم اس پہ بہار لاتے ہیں تو پھر اسی طرح سرسبز و شاداب اور بے شمار پتے پھر نکل آتے ہیں. کہاں سے آتے ہیں؟ اسی زمین میں جل کر مر گئے تھے، مٹی ہو گئے تھے، اسی خاک سے اللہ نے پھر جلا دیے. وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّةٍ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ. دیکھو تو صحیح، اسی خاک سے جو کبھی تمہیں مردہ نظر آتی، اسے حیات بخشی تو اس سے ہم نے کیسے کیسے پھل بنا دیے. کھجور پہ غور کرو، پوری کامل مکمل غذا بھی ہے، دوا بھی ہے، اور جس کا ہر جزو کام آتا ہے، بلکہ گٹھلی تک کام آتی. عام کھجوروں کی گٹھلیاں عرب کوٹ کر اونٹوں کی خوراک بنایا کرتے تھے، ان کی غذا میں ملا دیتے تھے اور بہترین خوراک ہوتی تھی، اونٹ موٹے رہتے تھے. خاص کھجوروں کی گٹھلیاں، عجوا کی گٹھلی اگر پیس لی جائے اور پاؤڈر بنا لیا جائے اور آدھا چمچ روز آپ پانی سے کھا لیں تو دل کے ہر مرض کی شفا ہے. بند باڑ کھل جاتے ہیں، سکڑی ہوئی رگیں ٹھیک ہو جاتی ہیں، کسی آپریشن کی ضرورت نہیں پڑتی. عجوا کھجور کی گٹھلیاں